آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی خاص طور پہ کراچی میں پان گٹکا چھالیاں اسموکنگ سے ایڈکٹڈ ہے، اور ہمیں شاید احساس نہیں ہوتا کہ نہ صرف یہ آپ کے دانتوں کو بلکہ آپ کی اوور آل صحت کو پوری طرح ہارم کر سکتی ہے. پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اوائڈ کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے when I was doing my MBA ایک بڑی ہارفک اسٹڈی ہمارے سامنے آئی تھی. We were working on some toothpaste brand اور انہوں نے کہا کہ جی ایک کنٹری وائڈ ہم ایک سروے کراتے ہیں. تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں، ماؤتھ واش فلاسنگ تو چھوڑیے، دیوا ہاؤس ہولڈ جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بیچارہ آپ کا ٹوتھ برش ریٹائر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو 3 مہینے کے بعد بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ والے ٹوتھ برشز آئے جن کا رنگ ان کے برسلز کا آدھا اگر نیلا ہوتا ہے تو وہ جب سفیدی کی طرف چلا جائے تو اٹس ٹائم ٹو تھرو یور ٹوتھ برش اوے. لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور حیرت انگیز باتیں یہ تھی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ دے آر ہاؤس ہولڈ، جس طرح آپ ایک صابن یا ایک ٹوتھ پیسٹ کو شیئر کرتے ہیں، دے ور ہول فیملیز جو کہ ٹوتھ برش شیئر کر رہی تھی. سو یہ حالت ہے آپ کی نالج اینڈ اویئرنیس کی وچ آئی نو از کرنج وردی. لیکن اب ہم بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بچوں میں اچھی عادتیں کیسے ڈالی جائیں، ونس اے ایئر اپنا ڈینٹل چیک اپ کرانا کیوں ضروری ہے، اور بیسکس کیا ہیں. یعنی ڈینٹسٹ کے پاس تب نہیں جاتے جب دانت میں درد ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے. اس میں ذرا بات کرتے ہیں. آئی ہیو مائی ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ اے ویری کمپیٹنٹ ڈینٹسٹ ہیئر ود اس. ہر نیم از آف کورس ڈاکٹر علینا ناصر. ریسٹوریٹو اور کاسمیٹک ڈینٹسٹ ہیں جی، ڈینٹل ہیلتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سائنٹیفک رائٹر بھی ہیں. شی از آلسو اے ممبر آف دی امریکن اکیڈمی آف کاسمیٹک ڈینٹسٹری اینڈ ہیز بن پریکٹسنگ فار دا پاسٹ 12 ایئرس. اور بائی دا وے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو دن منایا جا رہا ہے دا ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے، یہ 2013 میں پہلی دفعہ ہوا، تو اس کو بھی 10 سال ہو چکے ہیں. یہ دراصل 20 مارچ کو ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے کہا لیٹس کک ٹاس دا کنورسیشن. السلام علیکم ڈاکٹر علینا. وعلیکم السلام. I am well. Thank you so much for having me this morning. کتنا ڈر لگتا ہے نا یہ سن کے کہ یار پوری فیملی ایک ٹوتھ برش شیئر کر رہی ہے، مگر ایسا ہو رہا ہے علینا. آئی واز سو شاکڈ when I found that out. آج تک ہو رہا ہے. آج تک ہو رہا ہے. واو. اچھا مجھے بتائیں بیسکس. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں، لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کے دانت نکلتے وقت وہ کرینکی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ رو رہا ہے، اس پہ تو ہم بہت بات کرتے ہیں. لیکن دانتوں کا خیال رکھنا، آر گڈ ہیبٹس فارمڈ ایٹ دیٹ ایج اونلی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ They need to be started at a very, very young age. So when you have babies, we have prenatal brushes, which are made of rubber, which, a parent can put on their finger and help to massage their baby's gums. It helps them sort of soothe the gums when they're irritated, when they're toothing, when their teeth are coming out. Yes. Teething you call it, sorry. So uske alawa, children when they grow up watching their parents, forming a habit every single night, every single morning, it starts from the home. It starts from watching your parents. Just like you watch your parents brushing their hair and washing their face, your kids will grow up watching you brush your teeth. So it is a very, very important factor کہ آپ بچپن سے ہی بچوں میں ٹوتھ برشنگ کی ہیبٹ ڈالیں. بہت سارے بچے اس چیز میں پرابلم کرتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. سو a lot of parents make it a fun activity کہ ہم ساتھ جا کے برش کریں گے. بچوں کے لیے کلرفل ٹوتھ برشز، ٹوتھ پیسٹ بھی آتے ہیں، فلیورڈ پیسٹ آتی ہیں تاکہ جی سو اٹس ویری ایزی for the children to enjoy brushing. بالکل علینا. لیکن بچے تو بچے، بڑوں کو بھی صحیح طرح سے برش کرنا نہیں آتا. جی. And I see that as a gentle reminder every time I go to Alina's clinic, which by the way you should totally check out. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بڑوں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ برش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. کامن مسٹیک ہم کیا کرتے ہیں علینا؟ تو سب سے کامن مسٹیک یہ ہے کہ لوگ لیفٹ ٹو رائٹ برش کو رگڑتے رہتے ہیں. ایک دفعہ دن میں برش کر رہے ہوتے ہیں. اوکے دیٹس ون ویری کامن مسٹیک جو ہر دفعہ آلموسٹ ایوری ڈے میں سنتی ہوں. صحیح. سیکنڈ مسٹیک از لوگ ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن یا لیفٹ رائٹ اپنے دانتوں کو گھس رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ بازو کے فورس سے دانتوں کو گھس رہے ہوتے ہیں کہ ہم زور زور سے برش کریں گے تو دانت صحیح صاف ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ دانتوں کو بہت ہلکے پریشر سے صاف کرنا ہوتا ہے، سرکولر موشن میں اور بہت جینٹل طریقے سے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہارڈ اور میڈیم برشز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ برسلز بہت ہارڈ سخت ہوتی ہیں، بہت ہارش ہوتی ہیں ہمارے بہت جینٹل گمز کے لیے. ہمارے مسوڑے بہت بہت باریک ہوتے ہیں اینڈ اگر ان کو روز ہم گھسیں تو پھر نہ صرف گمز بھی ہماری نیچے آنے لگتی ہیں، ہڈی کی طرف ریسیڈ ہونے لگتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے دانت بھی گھسنے لگتے ہیں، ان میں کھڈے بن جاتے ہیں. پھر اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے، سینسٹیوٹی ہونے لگتی ہے ایسے پیشنٹس میں. اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یہ عادتیں بچپن سے
ہی انہی ایڈلٹس میں ہوتی ہیں جو بچپن سے اپنے دانت نہیں صاف کر رہے تھے صحیح سے, یہی ہیبٹس آپ کے ایڈلٹہڈ میں بھی آ جاتی ہیں. بالکل. کہ کیونکہ ان کے پیرنٹس بھی ایک ہی دفعہ کرتے تھے رات کو, یا بچوں کو شوق نہیں تھا منٹ ٹوتھ پیسٹ یوز کرنے کا. تو دیز آر مینی ریزنز, یہ بچپن سے ہی عادتیں ڈالی جاتی ہیں. بالکل صحیح. بٹ لیکن کاؤنسلنگ ہم ایڈلٹس کی بھی کرتے ہیں, اور اگر ہم نے ایڈلٹس کو کبھی صحیح سے کاؤنسل کر کے سمجھائے ہاؤ ٹو برش یور ٹیتھ, فلاسنگ کی امپورٹنس کیا ہے, ماؤتھ واش کب یوز کرنا چاہیے. بہت سارے پیشنٹس جو چاہتے ہیں اپنے اورل ہیلتھ کو امپروو کرنا وہ کر سکتے ہیں. میں بہت سارے پیشنٹس کو بتاتی ہوں یور بیسٹ فرینڈ از یور ٹوتھ برش اینڈ یور ٹوتھ پیسٹ ایٹ ہوم. ٹھیک ہے, آپ کا ڈینٹسٹ ہے آپ کا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ. اگر آپ صحیح سے کبھی برش کریں اور آپ فلاسنگ کریں تو آپ کو شاید کبھی ڈینٹسٹ کی ضرورت بھی نہ پڑے. اچھا, ایک اور بڑی اسٹرینج بات ہے, اینڈ پیپل آر ڈوئنگ دس وداؤٹ ایون ریئلائزنگ اٹ. ہمارے یہاں مارکیٹ میں ہر طرح کا ٹوتھ پیسٹ موجود ہے, خاص طور پہ جو سینسٹیو دانتوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ کہہ کر بیچا جا رہا ہے. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کئیوں میں ڈاکٹر الینا دیر از آلسو اسٹیرائڈ اویلیبل. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دانت میں درد ہو رہا ہے تو یہ میڈیکیٹڈ. آپ نے اس کو سن کے واٹ ڈز دا اسٹیرائڈ ڈو, اور یہ ایک پرماننٹ حل تو نہیں ہو سکتا. ناٹ ایٹ آل. سو اینٹی سینسٹیوٹی ٹوتھ پیسٹ ایک سیپریٹ قسم کی ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے, وہ ہمارے دانتوں کی سینسٹیوٹی کو کم کرتی ہے, اس میں فلورائڈ ایکسٹرا ہوتا ہے. صحیح. وین اٹ کمز ٹو اسٹیرائڈ والے ٹوتھ پیسٹ, یہ والے ٹوتھ پیسٹ جو ہیں آپ کے گمز میں سویلنگ کو کم کر دیتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مسوروں سے بلیڈنگ ہوتی ہے, ہم نے یہ والا ٹوتھ پیسٹ یوز کیا تو اس سے ہماری بلیڈنگ کم ہو گئی. اسٹیرائڈ کیا ہوتا ہے, یہ ایکسٹریم اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو عام پیشنٹس کو ضرورت پڑ سکتی ہے کسی اور ڈیزیز کے لیے, بٹ آن اے ڈیلی بیسس روز ایک اسٹیرائڈ والے ٹوتھ پیسٹ کا یوز کرنا از ویری ویری بیڈ فار یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل جڑ ہے مشکل کا, مطلب جو پرابلم ہے آپ کے گمز میں, جو چیزیں اندر جمع ہو رہی ہیں اور فلاسنگ صحیح سے نہیں ہو رہی ہے اور برشنگ صحیح سے نہیں ہو رہی ہے, تو وہ چیز اسٹیرائڈ آپ کی انفلیمیشن کو کم کر لے گا. لیکن جو چیز نکالنی ہے فلاسنگ اور برشنگ سے, وہ چیز صاف نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ ایک سپرفیشل افیکٹ دیتا ہے. آپ کے صرف مسوروں میں سے سویلنگ اور بلیڈنگ کم ہو جاتی ہے, لیکن جو مین چیز ہے ٹارٹر کیلکولس جو سب جمع ہو رہی ہوتی ہے گمز اور دانتوں کے بیچ میں, وہ نہیں صاف ہو رہی ہوتی. اور اس کو سب سے بہترین طریقہ کیا پتہ کرنے کا, یعنی ایک تو لیبلز پڑھنا سیکھیے. اگر کوئی چیز بہت کم قیمت کی ہے تو آبویسلی اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. جیسے وہی اٹس آلموسٹ لائک سیئنگ کہ جی وائٹننگ کریم آپ کو 10 دن میں گورا کر دے. یہ بالکل وہی والی چیز ہے کہ ایک برش کریں اور دانت کا درد چلا جائے گا. ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. Have we come a long way? مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے جو بزرگ ہیں ان سے جب سنتے تھے ان کو دانت میں درد ہوا, I have literally seen older patients come to dentist and say دانت میں بہت درد ہے, اس کو نکال دیں. یعنی یہ اس کو صحیح نہ کریں. اٹس آلموسٹ لائک سیئنگ, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کہیں میرے ہاتھ میں بہت درد ہے, اس کو نکال دیں. یہ سن کے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب ایک دانت بچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس کو بچا سکتے, انلیس آف کورس آپ کا کوئی عقل داڑھ ہے, وزڈم ٹوتھ جسے کہتے ہیں, جس میں بہت بڑی کوئی کیوٹی ہو گئی ہو اور ہم اس کو بچا نہیں سکیں کسی وجہ سے, کیونکہ a lot of times وزڈم ٹیتھ ہمارے بائٹ میں نہیں آتی, استعمال میں نہیں آتی, and it's hard to save with fillings and root canals, and it's also hard to clean. So ہم صرف انہی کو ایڈوائز کر لیتے ہیں کہ کبھی اگر وہ بچ نہیں سکتا ہم اس کو نکال دیں. لیکن اگر دانت بچ سکتا ہے وائر فلنگ, وائر روٹ کنال یا کسی اور پروسیجر کے تھرو, میں تو ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ان کو بچانا چاہیے. ایز اے ریسٹوریٹو ڈینٹسٹ میرا کام ہی ہے ٹو ریسٹور ٹیتھ اینڈ ٹو سیو ٹیتھ فرام بینگ ٹیکن آؤٹ. کیونکہ میرا ایک پرسنل یہ ایک موٹو ہے سمجھ لیں کہ ٹیتھ آر لائک ڈائمنڈس. بالکل آپ کے منہ میں ایک ایک ہیرا ہے آپ کا ایک ایک دانت, اور اگر آپ کا ایک بھی دانت نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے. بالکل نہیں واپس آ سکتا ہے. کوئی ٹوتھ فیری آپ کو کتنے بھی پیسے آفر کرے, دیکھیں اپنا دانت مت نکلوائیں. آخری ایک سوال کرنا چاہوں گی, الینا مجھے بتائیں روٹ کنال کے بارے میں واٹس ایپ یونیورسٹی کے گریجویٹس نے بہت ساری افواہیں پھیلا دی تھیں. انہوں نے کہا جی روٹ کنال اگر آپ کرائیں گے تو 1 یا 2 سالوں میں آپ کا ہارٹ اٹیک پکا ہے. کوئی کوریلیشن ہے؟ بالکل بھی نہیں, ایسی کوئی کوریلیشن نہیں ہے. ہاں جی, ہارٹ ڈیزیزز والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ گمز اینڈ بونز ہیو ٹو بی ایکسٹریملی ہیلدی, کیونکہ ہمارے مسوروں میں ہمارے کے نیچے اور ماؤتھ میں ایک خاص جراثیم ہوتی ہے, دیر از اے اسپیسیفک بیکٹیریا جس کی افینٹی ہوتی ہے ہارٹ والوز کے لیے. تو جو ہارٹ والو کے جو مریض ہوتے ہیں, پیپل ہو ہیو جیسے انجائنا اٹیکس, پیپل ہو ہیو اسٹینٹس ان دیئر ہارٹ, دے آر مور لائکلی ٹو ہیو ہارٹ کمپلیکیشنز اف دے ہیو ویری پور periodontal meaning gum and bone health. Other than that, a root canal treatment does not have any direct affiliation with
heart diseases. بالکل صحیح. Yes. اچھا جی, میں علینا کو ریکویسٹ کروں گی کہ کمنگ ڈیز میں بھی ہمارے ساتھ آئیں اور خاص طور پہ بات کریں. سم پیپل نیچرلی ہیو یلو ٹیتھ, اسٹین ٹیتھ اینڈ بیڈ بریتھ. ہم اکثر ان کی اورل ہائیجین کو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بیچارے تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے منہ سے اسمیل بھی آتی ہے اور وہ مینیج نہیں کر پاتے. تو علینا, مے بی دیٹ سیگمنٹ از ڈیو, we'll discuss that in the coming days. It's a very important segment and there's much to be discussed. Yes. We need to know, خاص طور پہ بھائی رمضان آ رہا ہے, لوگوں نے اس کے بارے میں جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ I shudder to even go there, اور میں چاہوں گی کہ اس پہ ہم ضرور بات کریں. Thank you so much Dr. Alina for being here. Please take this day as a reminder کہ آپ نے اپنا yearly dental check up کرانا ہے. اگر آپ کے دانتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, you are very lucky, but keep it that way. اس کی cleaning, اس کی hygiene, اس کی maintenance آپ کی ذمہ داری ہے. So do visit your dentist, and Dr. Alina سے in touch ہونے کے لیے you can check out all the details on my social media.